ان المنافقین یخادعون اللہ، منافق یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو بھائی آپ دنیا میں تو کسی کو دھوکہ دے سکتے ہیں اپنی دینداری کا. کسی آدمی نے داڑھی رکھی ہوئی اور داڑھی رکھ کر لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کوئی آدمی اس لیے آپ پہ اعتماد کر رہا ہو کہ یار اس کی داڑھی ہے، اس کے ہاتھ میں تسبیح ہے، یہ 5 وقت کا نمازی ہے، اور آپ اسی وجہ سے کوئی شخص اس کو لوٹ رہا ہے کہ میں چونکہ نماز پڑھتا ہوں، میری چونکہ داڑھی ہے، میرے ہاتھ میں چونکہ تسبیح ہے، میں نے 5 عمرے کیے ہیں، لہٰذا دوسرا بندہ مجھ پہ اعتماد کرے گا اور اس اعتماد کو میں کیش کرواؤں گا کہ جو مجھ پہ اعتماد کرے میں اس سے پیسے بٹوروں، میں اس کو دھوکہ دوں، میں یہ کروں، میں تو لوگوں کو تو دھوکہ مل سکتا ہے داڑھی ٹوپی نماز اور ان چیزوں سے، اللہ کو تو نہیں ملے گا دھوکہ. ہمارے ایک عالم دین ایک واقعہ سنا رہے تھے کہ ایک آدمی نے زکوٰۃ نکالنی تھی اور ساتھ کوئی عشر بھی نکالنا تھا، زمین کی پیداوار کا جو 10% دیا جاتا ہے عشر. تو زکوٰۃ مثال کے طور پر اس کی بن رہی تھی 1,00,000 روپے، اور عشر کوئی 20 کلو گندم مثال کے طور پر بن رہی تھی. تو اس نے کیا کیا کہ 20 کلو گندم اٹھائی اور 1,00,000 روپے اس کے بیچ میں کہیں چھپا دیے، گندم کے بیچ میں چھپا دیے. اور امام صاحب کے پاس آیا، مفتی صاحب جو بھی ہوگا، کہ بھائی یہ میرا عشر ہے زمین کی پیداوار کا، تو یہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. اس نے کہا دے دو. تو اس نے کہا امام صاحب ایک کام کیوں نہیں کرتے؟ کیا کام؟ یہ گندم آپ مجھے بیچ دیں، 20 کلو گندم ہے، جو اس کا ریٹ بنتا ہے 20 کلو گندم کا کیا ریٹ بنے، 2,000 بنے گا، 4,000، 5,000، 5,000 کی بیچ دیں مجھے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے آپ مجھے پیسے دے دیں، گندم لے جائیں. تو 5,000 روپے امام صاحب کو یا مدرسے کے محتمم صاحب کو دیے، اور وہ ٹوکری پھر اٹھا کے لے گیا اور کہنے لگا کہ اللہ کو بھی دھوکہ دے دیا، مولوی کو بھی دھوکہ دے دیا، اللہ کو بھی اور مولوی کو بھی. تو مولوی کو تو دے دیا، محتمم صاحب کو تو دے دیا، اللہ کو تو نہیں دے سکتے. اب اس چکر میں کہ 5,000 روپے کے چکر میں 1,00,000 بھی بخشے گئے اور گندم بھی بخشی گئی، تو ٹھیک ہے مولوی صاحب کو نہیں پتہ چلے گا، اللہ کو تو پتہ ہے. قرآن کریم میں آتا ہے یعلم خائنۃ الاعین، اللہ آنکھ کی خیانت کو جانتا ہے. آنکھ کی خیانت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کسی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے اور اس نے نظریں جھکائی ہوئی ہیں، وہاں کوئی نامحرم عورت ہے، لڑکی ہے یا عورتیں ہیں، اس نے نظریں جھکائی ہوئی ہیں اور وہ نظر اٹھا کے دیکھتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا، اور تھوڑی دیر کے لیے نظر اٹھاتا ہے کسی نامحرم لڑکی کو، پھر ایک دم نظریں جھکا لیتا ہے. یہ جو آنکھ کی خیانت ہے اس کا تو کسی کو بھی پتہ نہیں چلتا. مثلا کوئی آدمی نظریں جھکائے بیٹھا ہے، لوگ تو یہی سمجھیں گے یار کتنا نیک آدمی ہے، کتنا شریف آدمی ہے، عورتیں اس کے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، یہ نظریں جھکا کے بیٹھا ہوا ہے. اس دوران جب یہ دیکھتا ہے کہ لوگ مجھے نہیں دیکھ رہے، تھوڑی دیر نظر اٹھا کے دیکھ لیتا ہے کسی کو. اللہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آنکھ کی خیانت کو جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے نوٹ کر لیتے ہیں کہ اس نے بد نظری کر لی، وہ یہ سمجھ رہا ہے کسی کو پتہ بھی نہیں چلا. اتنی خیانت جو آنکھ کرتی ہے اللہ کو اس کا بھی پتہ ہے، جو دل میں ہمارے خیالات آتے ہیں اللہ کو اس کا بھی پتہ ہے. تو پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ ہم کم از کم اس دھوکے سے نکلیں کہ ہم اپنے اس ظاہری حلیے سے یا اپنے اس گیٹ اپ سے یا جو گریویٹا ہے ہمارا، ہم اس سے اللہ کو دھوکہ دے دیں گے. اس غلط گمان سے اپنے آپ کو بھی نکالیں، اپنے بچوں کو بھی، اپنے معاشرے کو بھی.